الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے اس بزرگ کی روح کو ایصال کیا۔ آپ نے ہدیہ والدین 2 رکعت نماز پڑھی، یا آپ نے چند رکعت ان کی قضا نماز پڑھی، یا شب جمعہ کو زیارت وارث پڑھی برائے ثواب والدین یا والدہ یا ماموں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے۔ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے معمولی کام کیا ہے، وہ آپ کے جو بزرگ ہیں ان کی روح خوش ہو کے جاتی ہے اور باقی روحوں میں بیٹھ کے فخر کرتی ہے کہ میرے گھر والوں نے یہ تحفہ بھیجا ہے، یہ تحفہ میرے گھر والوں نے بھیجا ہے۔ انتظار ہوتا ہے میرے گھر والے کیا میرے لیے ثواب کے لیے کیا عمل کرتے ہیں۔ والدین زندہ ہوں تو وہ اتنے آپ کے محتاج نہیں ہوتے جتنے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے محتاج ہوتے ہیں۔ زندگی میں آپ نے ان کو رہائش دینی ہے، کپڑا دینا ہے، روٹی دینی ہے، یہ تو آپ نے دینی ہے۔ آپ کے گھر میں ایک بزرگ موجود ہے، آپ کے چچا ہو، ماموں ہو، کوئی آپ کے گھر میں تو آپ دیتے ہیں، اس کو روٹی بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، بستر بھی دیتے ہیں، یہ تو آپ نے دینا ہے۔ وہاں آپ کے زیادہ محتاج ہیں۔ فرض کریں والد نے 1 سال نمازیں نہیں پڑھی، 1 سال کی نمازیں ان کی قضا ہیں، 1 سال کے فرض کریں روزے قضا ہیں۔ کچھ اموال ان پہ واجب تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیے، وہ منتظر ہیں کہ میرا بیٹا یہ کیسے میرے اس قرض کو کیسے اتارے گا، اس کو اتارنا چاہیے۔ کئی تو خواب پہ بھی آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ میرا قرض باقی ہے، اس کو اتار دو۔ کئی واقعات ایسے آئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر بیٹا ماں باپ کا زندگی میں مطیع و فرما بردار ہو اور ان کی خدمت گزار ہو، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو بھلا دے تو شریعت میں اس کو بھی آگ شمار کیا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کو بھلا دے۔ میں ابھی جامرہ سے آ رہا تھا، قبرستان سے گزرا، میں نے ساتھیوں کو کہا فاتحہ پڑھو۔ یہاں میرے کچھ ساتھی وہ سوئے ہوئے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے گزرنے نہ دیتے۔ آج وہ مجبور ہیں، آج وہ مجھے پکڑ نہیں سکتے، مجھے کہہ نہیں سکتے، لیکن ان کی روحیں تو مجھے دیکھ رہی ہیں کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں۔ اور فاتحہ پہ کتنی دیر لگتی ہے؟ ہمارے پیمانے اور ہیں، اللہ کے پیمانے اور ہیں۔ آپ ختم قرآن کرتے ہیں، 1 ختم قرآن کا ثواب ملے گا، یا 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ والدین کے لیے ختم قرآن کرتے ہیں تو پھر 1 کا ثواب نہیں ہوگا، 10 کا ثواب اسے ہوگا، 10 کا ثواب آپ کو ہوگا، اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ثواب اس کا ملے گا۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں والدہ کے نام پہ، والد کے نام پہ، فرض کریں آپ نے 1000 روپیہ صدقے کا دیا تو ثواب 1000 کا نہیں لکھا جائے گا، 2 کا لکھا جائے گا، 1 آپ کے نام اعمال میں، 1 والدہ یا والد کے نام اعمال میں، ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔
جس طرح زندگی میں ان کی اطاعت ضروری ہے، فرما برداری ضروری ہے، ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ انسان فوت ہوتا ہے، یہ حساب کتاب والی فائل بند ہو گئی، اب میدان معاشر میں حساب ہوگا، نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں۔ لیکن روایت کہتی ہے کچھ بندے وہ ہیں جن کا رجسٹر کھلا رہتا ہے، اعمال نامہ کھلا رہتا ہے، نیک اولاد چھوڑ کے گیا، اولاد نیکیاں کرتی رہے گی، جتنی نیکیاں کرے گی سبب باپ ہے، تربیت باپ نے کی، ادب باپ نے سکھایا، دینی تعلیم باپ نے دی، اب یہ جتنیاں نیکیاں کر رہا ہے اس کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اس کے والد اور والدہ بھی ثواب میں شریک ہوں گے، وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ کیوں؟ وہ سبب بنے ہیں، وہ ذریعہ بنے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہمارے سٹیج پہ کئی مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں قبرستان سے اور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، اس مردے پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی قبرستان سے گزر ہوا، رک گئے، دعائے خیر کی۔ لوگوں نے پوچھا یا حضرت ایک مرتبہ پہلے آئے تھے، آپ نے تو کہا تھا جلدی جلدی گزرو، ابھی آپ ٹھہر گئے ہیں یہاں۔ فرمایا جو اس وقت میں نے کیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، جو اب کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس وقت عذاب نازل ہو رہا تھا، اب رحمت خدا نازل ہو رہی ہے۔ کیسے؟ کہا اس کے مرنے کے بعد اس نے ایک بیٹا چھوڑا تھا اپنی اولاد میں سے، اس کی بیوی نے اپنے بچے کو معلم کے پاس بھیجا، آج اس نے کم سن بچے نے اس توتلی زبان میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خالق اکبر نے کہا وہ جس کا معصوم بچہ مجھے رحمان و رحیم سمجھتا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب کیسے دوں؟ فرمایا اللہ نے اس کے باپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے مومنین سے عرض کرتا ہوں آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں، اچھے سکولوں میں پڑھائیں، اچھے کالج ہیں، جتنی آپ کی ہمت ہے آپ ان کو پڑھائیں، پی ایچ ڈی تک آپ ان کو لے جائیں، پڑھائیں، لیکن ایک بات کا خیال کریں، ایسا بنائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ سکے۔ بے شک ڈاکٹر بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، فلسفی بن جائیں، جتنے بڑے عالم بن جائیں، لیکن انہیں بنائیں، پڑھائیں، لیکن ساتھ اتنی تربیت کریں کہ کل آپ مر جائیں تو آپ کے لیے فاتحہ تو پڑھے، آپ کے لیے قرآن کی تلاوت تو کریں۔ اگر آپ کی کوئی نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کی قضا تو کریں۔ ہمارے ہاں رواج ہے